آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عظیم انسان کی داستان سنیں گے، ایسے انسان کی جو سچ کی تلاش میں بادشاہوں جیسی زندگی چھوڑ کر نکل پڑا۔ وہ شخص جس کی تلاش نے اسے پہاڑوں، صحراؤں، غلامی اور غربت تک پہنچایا، مگر اس کی نیت اتنی پاک تھی کہ اللہ نے اسے وہ مقام دیا جو سن کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا نور بھرا سفر۔ پرشیا سلطنت اس زمانے کی سب سے طاقتور اور شاندار سلطنت۔ اسی کے ایک بڑے سردار کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، سلمان۔ دولت، عزت، آسائشیں، ہر نعمت موجود تھی۔ باپ چاہتا تھا کہ سلمان بڑے ہوں تو خاندان کی قیادت سنبھالے، لیکن سلمان کے دل میں ایک عجیب آگ جل رہی تھی، ایک بے چینی، ایک تلاش۔ کچھ تو ہے جو میرے پاس نہیں لیکن مجھے چاہیے۔ ایک دن وہ گھر سے نکلے تو راستے میں ایک عبادت گاہ دیکھی۔ اندر گئے تو دل جیسے رک سا گیا۔ وہ سکون، وہ نرمی، وہ روشنی جس کی وہ برسوں سے تلاش میں تھے، انہیں ایک لمحے میں محسوس ہو گئی۔ دل نے کہا یہ راستہ سچا راستہ ہے۔ لیکن جب گھر واپس آئے، باپ نے ان کی یہ تبدیلی برداشت نہ کی، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا، گھر میں قید کر دیا۔ لیکن سچ کی چاہ رکھنے والا دل قید میں نہیں رہ سکتا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے ایک موقع دیکھا، زنجیریں توڑی اور گھر، سلطنت، آرام سب کچھ چھوڑ کر نکل پڑے، صرف ایک چیز لیے ہوئے، حق کی تلاش۔ وہ رومی علاقے پہنچے، ایک عالم ملا، کچھ عرصہ ان کی شاگردی اختیار کی، پھر وہ عالم وفات پا گیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے دوسرے عالم کی طرف سفر کیا، پھر تیسرے کی طرف، پھر چوتھے کی طرف، شام، موصل، نصیبین، اموریہ۔ سالوں گزر گئے دنیا کی خاک چھانتے ہوئے، لیکن وہ نہیں رکے۔ سچ کی خوشبو انہیں کھینچتی رہی۔ آخرکار وہ ایک ایسے نیک عالم تک پہنچے جو اپنی زندگی کے آخری لمحے گزر رہے تھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اے استاد، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ سچ کہاں ملے گا؟ اس بزرگ نے آنکھ کھولی، سلمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور کہا، دنیا میں اب ہم میں کوئی عالم باقی نہیں رہا، لیکن ایک آخری نبی آنے والے ہیں۔ وہ عرب کی سرزمین میں ہوں گے، کھجوروں والی بستی میں ہجرت کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کی پشت پر نبوت کی ایک خاص مہر ہوگی۔ یہ سن کر سلمان رضی اللہ عنہ جیسے زندہ ہو گئے۔ سالوں کی تھکن، درد، سفر سب ہوا ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، اب مجھے عرب جانا ہے۔ وہ روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ایک قبیلے نے دھوکہ دیا، انہیں قید کیا، بیچا۔ سلمان رضی اللہ عنہ ایک غلام بن گئے۔ پھر ایک یہودی تاجر نے انہیں خرید لیا اور مدینہ لے آیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے جب مدینہ دیکھا تو دل کانپ اٹھا۔ یہی وہ شہر تھا جس کے بارے میں عالم نے بتایا تھا، کھجوروں کا شہر، دو کالی پہاڑیوں کے درمیان۔ اکثر راتوں کو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، یا اللہ، کیا میں اس نبی کو دیکھ بھی سکوں گا؟ پھر ایک دن نصیب نے دروازہ کھول دیا۔ وہ باغ میں کام کر رہے تھے۔ آقا کا رشتہ دار آیا اور بلند آواز میں بولا، ایک آدمی مکے سے آیا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سلمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے بے اختیار کھجوریں گر گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا سفر سالوں سے جاری تھا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے پہلا امتحان لیا، صدقہ لے کر نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے خود نہ کھایا، صحابہ کو کھا لینے دیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کر کہا، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اگلے دن وہ ہدیہ لے کر آئے۔ اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تناول فرمایا۔ سلمان رضی اللہ عنہ کا دل دھڑکنے لگا۔ دوسری نشانی بھی پوری، اب آخری، سب سے اہم نشانی باقی تھی، مہر نبوت کی۔ کچھ دن بعد ایک جنازہ تھا۔ سلمان رضی اللہ عنہ قریب کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہلکی سی اٹھائی اور سلمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا وہ نورانی مہر، نبوت کی گواہی دینے والی مہر۔ سلمان رضی اللہ عنہ بے اختیار رو پڑے۔ یہ آنسو غلامی کے نہیں تھے، یہ آنسو سچ کی تلاش پوری ہونے کے تھے۔ وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ابھی ایک غلام آزاد ہونا باقی تھا۔ ان کے یہودی مالک نے آزادی کے بدلے بہت بھاری قیمت مانگی، سونا، چاندی اور 300 کھجور کے درخت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمع کیا، سب نے مل کر درخت لگائے، رقم دی، اور آخرکار سلمان رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے۔ پھر وقت آیا غزوہ خندق کا۔ دشمن ہر طرف سے حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ملک پرشیا میں ہم دشمن سے بچنے کے لیے خندق کھودتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مشورہ قبول کیا اور وہی خندق پورے مدینے کے لیے ڈھال بن گئی۔
इसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम अल्फाज फरमाए, सलमान हम में से हैं, अहले बैत में से हैं। ये इज्जत किसी गैर अरब को कभी नहीं मिली। इस्लाम के बाद सलमान इल्म, हिकमत और ज़हद की मिसाल बन गए। उन्हें लोग लुकमानुल हकीम कहते थे। जब फारस फतह हुआ, वो उसी सरजमीन के गवर्नर बने जहां कभी शहजादों जैसी जिंदगी गुजारी थी। गवर्नर थे, लेकिन कपड़ा पैबंद लगा होता, तनख्वाह हजारों दिनार, सब गरीबों में बांट देते, खुद के लिए कुछ न रखते। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जिसकी तरफ हर इंसान जा रहा है। सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने अपने घर को खुशबू से भर दिया, दरवाजे खुलवा दिए। अहलिया ने पूछा, ये सब क्यों? सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराकर कहा, आज मेरे पास एक बहुत खास मेहमान आने वाला है। और फिर वो सुकून से लेट गए, आंखें बंद की और रब के हुजूर हाजिर हो गए। ये थी एक सच्चे इंसान की कहानी जिसने दुनिया की हर चीज छोड़ दी, लेकिन बदले में वो नूर पाया जो हजारों बादशाहों की दौलत से ज्यादा कीमती है।